بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ساتھیوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو یقیناً تمام ساتھی سنتے ہوں گے اور آگے دوسرے ساتھیوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ تو جنگ بدر ہمارا جو یہ غزوات کا سلسلہ جاری ہے، اس میں اب جنگ بدر جو ہے یہاں سے ہم لوگوں نے پڑھنا تھا، تو میں شروع کر رہا ہوں، تمام ساتھی سماعت کیجیے گا۔ جنگ بدر۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین حاصل ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت اور اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کریم کی سورۃ الانفال میں تفصیل کے ساتھ دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احساس جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جب تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب۔ جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عمرو بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا وہ زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں صورت یہ پیش آ گئی کہ کفار کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذیل و شیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینے میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب و مخرمہ بن نوفل اور عمرو بن العاص وغیرہ کل 23 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر مہاجرین اور انصار تیار ہو گئے۔ مدینہ سے روانگی۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حالت میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں قریش کے قافلہ سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین نے بڑے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا موقع
معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اللہ کی قسم ہم وہ جان نثار ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ کا اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ جی تو ساتھیو، یہاں تک ہم نے آج پڑھ لیا، تو انشاءاللہ تعالی کل پھر ہم یہیں سے پھر آگے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو آپ یہ ضرور آگے ساتھیوں تک پہنچایا کریں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں یہ جو خوبصورت کتاب پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، اسے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔